جنات آسمان میں جا سکتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا قول ذکر کیا کہ جنات نے کہا، سورہ الجن میں آیت نمبر 8 میں ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم نے آسمان میں تلاش کی، لمسنا ہم نے آسمان میں ڈھونڈا، جستجو کی، کوشش کی، تلاش کرنے کی کوشش کی، جانے کی کوشش کی۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے آسمان کو بہت زیادہ پہرے داروں سے محفوظ پایا اور اسی طرح سے آگ کے انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ یعنی جنات کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے آسمان میں جانے کی کوشش کی، لیکن ایک لمٹ کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ آسمان میں کیا ہیں، پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اگر جانے کی کوشش کریں، پار کرنے کی کوشش کریں، تو پہرے دار کیا کرتے ہیں، آگ کے شعلے مار کے ہم کو بھگاتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنات آسمان میں جا سکتے ہیں، لیکن ایک حد ان کی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ اے جنوں اور انسانوں، معشر جماعت کو کہتے ہیں، اے جنات کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہاری استطاعت میں یہ ہے، اگر تم کر سکتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدوں سے باہر نکل جاؤ، اگر تمہارے بس میں ہے کوشش کر کے دیکھو، فانفذوا، جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، لا تنفذون الا بسلطان، کہ تم بغیر طاقت کے اور قوت کے نہیں جا سکتے۔ یرسل فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑا جائے گا، تم کو کیا کیا جائے گا، آنے نہیں دیا جائے گا، تم جانے کی کوشش کرو گے، تم پر آگ ڈالی جائے گی، آگ کے شعلوں سے، دھوئیں سے تم کو بھگایا جائے گا، وہاں سے مار کے ہٹایا جائے گا تم کو۔ تو اس آیت میں فلا تنتصران، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ سورہ الرحمن کی آیتیں ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ نے بتلایا کہ جنات اور انسان آسمان میں ایک حد تک جا سکتے ہیں۔ جنات کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو گاڑی کی ضرورت ہے جانے کے لیے، وہ پلین میں جا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کیا ہے، ایک حد ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ اور اللہ کی قدرت سے کوئی آدمی بھاگنا چاہے کہ چلو زمین پہ اللہ کی حکومت ہے، ذرا کوئی دوسری جگہ جائیں گے اسپیس میں، وہاں جا کے رہیں گے تو پھر قیامت بھی نہیں آئے گی، قیامت تو زمین پہ آنے والی نا۔ اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی باتیں ہوں جو قرآن و سنت میں تو نہیں ہے، بس اس کی چھوٹی سی عقل میں ہوگی، تو یہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ قیامت پورے عالم میں قائم ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کا جو بھی بس چلتا ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں سے سجا رکھا ہے۔ تو معلوم ہے کہ جتنے بھی سٹارز، گیلیکسیز اور یہ اور وہ اور جتنا کچھ بھی ہے، کہاں ہیں وہ؟ نچلے آسمان میں۔ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کا مطلب ہوتا ہے نچلا۔ عربی زبان میں دنو کے معنی نیچے کے ہوتے ہیں، نیچے جانا،
دنا فتدل، تو دنا دنوس یہ نیچے کے لیے ہوتا ہے. السماء الدنیا نچلا، دنیا کا آسمان نہیں. کوئی آدمی بولے گا دنیا کا آسمان ہے، نچلا آسمان. تو آسمان کتنے ہیں؟ بعض لوگ بولنے لگے کہ آربٹ کو آسمان بولتے ہیں. آربٹ اور 7 آسمان تو پھر تو دنیا کے اطراف ہی ختم ہو جائیں گے، سورج کے اطراف، باقی گیلیکسیز کا کیا؟ تو یہ سائنٹیفک ایرر ہے، یہ غلط ہے. یہ اس کا مطلب یعنی جو آربٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے سورج کے اطراف 7 اس طرح کے آربٹ ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. 7 آسمان ہیں، لیولز ہیں، اور طبقاً ایک طبقے کے اوپر ایک طبقہ ہے. تو پہلا آسمان جو ہم سے قریب کا ہے، جتنے بھی ستارے وغیرہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ سب کا سب کہاں ہے؟ یہ نچلے آسمان میں. باقی آسمان 6 اس کے اوپر ہیں. تو آپ سوچئے کائنات کتنی بڑی کائنات ہے، اس میں نچلا آسمان ہی اتنا ہے، تو باقی کتنا ہوگا؟ باقی کتنا ہوگا؟ بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی زمین و آسمان کی حدوں سے نکل بھاگنے کی کوشش کرو، نہیں کر سکتے. بہت طاقت چاہیے اس کے لیے. تمہارے اندر وہ طاقت ہے؟ لا تنفذون الا بسلطان. اور اگر تم جانے کی کوشش کرو گے تو فرشتے تم کو کیا کریں گے؟ آگ اور دھوئیں سے تم کو بھگائیں گے، وہاں سے نہیں جانے دیں گے تم کو. تو معلوم ہوا کہ جنات آسمان میں جا سکتے ہیں، لیکن ان کی کیا ہے؟ ایک لمٹ ہے. فرشتے ان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، فرشتے وہاں سے ان کو بھگا دیتے ہیں.